اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے گئے اعمال کا بھرپور اجر و ثواب ملے گا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں اللہ کوئی کمی نہ کرے گا. اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دل سے ادنا سا شک بھی نکال دیں کہ سنت پر عمل کر کے فائدہ کیا ہوگا. کیونکہ قرآن پر جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو شیطان اتنا ہم کو نہیں ورغلا سکتا، لیکن جب سنت کی بات ہوتی ہے تم کہتے ہیں پتہ نہیں اس پر کوئی ثواب ہے بھی یا نہیں، یا زیادہ سے زیادہ کیا ثواب ہوگا، کون سا قرآن کا حکم ہے، اس لیے اس کو چھوڑ بھی دوں تو کیا ہے. مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو اجر کا باعث نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں شاید یہ ایک ریچول ہے، بس ایک رسم ہے مسلمانوں کی. نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اس طریقے پر عمل کرنے کا اجر بھی ہے. اور کتنا اجر ہے؟ فرمایا لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں یعنی اس کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا بھی ایسا ہی اجر ہے جیسے اللہ کا حکم ماننے پر اجر ہے. اس لیے پورا شرح صدر ہونا چاہیے کہ سنت کوئی حقیر چیز نہیں، یا آپ کا حکم مان کر کوئی ویسٹ آف ٹائم نہیں ہو رہا، بلکہ پورے کے پورے فائدے میں ہے. گناہوں کی مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو، جس کا دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم کرتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے. فرمایا اگر واقعی محبت ہے تو ثبوت دو، پروف کرو کہ تم محبت کرتے ہو، کیونکہ ہر محبت ثبوت مانگتی ہے نا. زبان سے دعوے کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ثابت کرنا اپنے دعوے کو یہی اصل کام ہے. ثابت کیسے ہوگی محبت؟ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، آپ کے پیچھے چل کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے. اگر تم آپ کے نقش قدم پر چلو گے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جو شخص اللہ سے محبت کا متمنی ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے نا. کبھی کبھی خیال آتا ہے نا کہ ہمارے دل میں تو اس کی محبت ہے، پتہ نہیں ہمارا اس کی نگاہ میں کیا مقام ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو یقیناً تمہیں اس کی محبت حاصل ہو جائے گی، تم اس کی محبت کو پالو گے. اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یعنی جو شخص سنت کا اتباع کرے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کمی کوتاہی سے بھی درگزر ہو جائے گا. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے. کرو میرے حبیب کا اتباع، اس جیسے بن جاؤ تو میری محبت تم پہ واجب ہو گئی. تو جسے چاہیے اللہ کی محبت، اللہ کی توجہ، وہ ان جیسا بنے، کیونکہ وہی اسوہ حسنہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب کو کاپی کرو، اس کا طریقہ زندگی اختیار کرو. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی انجام بھی اچھا ہوگا، جسے پیچھے پڑھا نا احسن تأویلا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے. گویا نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی کمپنی، صحبت، ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یعنی ہم جب ان لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں نا، انبیاء کے واقعات، صدیقین، شہیدوں کے، تو ہم سوچتے ہیں کتنے خوش قسمت لوگ تھے، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوں. تو فرمایا اس کے لیے کیا کرو؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتے. ایسے لوگ مومن نہیں. سورۃ نور میں فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی. کہنے کی حد تک بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، پھر اقرار کرنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی بات نہیں مانتا، کر کے کچھ نہیں دکھاتا، صرف کہنے کی حد تک کہتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. یعنی جو عمل سے ثابت نہ کریں ان کے ایمان کا دعویٰ بھی مشکوک ہے. کیونکہ جب ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے. معرضون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت نہیں کہ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے ان کی بات کی طرف تو وہ آنے سے انکار کر دیں اور وہ رک جائیں. یہ رکنا منافقین ہی کی علامت ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی علامت ہے. اور اطاعت سے منہ موڑنا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک طرح سے کفر ہے. اور اس میں صرف اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا بھی شامل ہے. اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو کیا کہا گیا ہے یہاں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے، قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہوں گے، مومن کہلائیں گے، لیکن عمل کے میدان میں ان کا ایمان، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی بات نہ کرو ورنہ اختلاف ہو جائے گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تنازع کب ہوتا ہے؟ جب اطاعت سے منہ موڑا جاتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال ہمیں جنگ احد میں ملتی. جنگ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا ہماری بوٹیاں بھی نوچ لی جائیں تو تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، لیکن
جب ان کو مال غنیمت نظر آیا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول کر مال لینے کے لیے آ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کیا تھا کہ تمہیں کامیابی ہوگی، اور اسی لیے تم کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے کافروں کو اللہ کے اذن سے. لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، جب تم ہمت ہار بیٹھے، وتنازعتم فی الامر، اور اس معاملے میں جھگڑنے لگے. یہ تنازع کہاں ہوا تھا؟ یہ تیر اندازوں کے درمیان ہوا تھا. بعض نے کہا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں رکنا چاہیے، اور بعض نے کہا نہیں، اب تو وہ کافر جا چکے ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت لوٹنا چاہیے. تو فرمایا وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی. کس کی نافرمانی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو جس سے تم محبت کرتے ہیں، مال دیکھ کر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول گیا، نافرمانی کی، لہذا تم نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی. مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا جاتا ہے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے، تنازع شروع ہو جاتا ہے. اکٹھا ہونے کے لیے پھر کہاں جانا ہے؟ آپ کی بات پر جمع ہونا ہے. تو اگر ہم مسلمانوں کے اندر سے اختلافات دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یعنی کلام اللہ کے بعد آپ کی ذات پر سب کو جمع کر لیا جائے، کیونکہ آپ کی ذات کنٹروورشل نہیں. آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کتنے ہی نیک ہیں، کتنے ہی بڑے عالم ہیں، کیا ہی بڑا مقام ہو ان کا، لیکن وہ کنٹروورشل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے بعد کسی اور کی طرف نہیں رجوع کرایا. کیا کہا؟ سب وہاں جمع ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی صریح گمراہی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں، یہاں عورت کے لیے بھی مؤمنۃ کا لفظ آیا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے. یعنی جب آپ کا حکم آ جائے تو پھر انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. گمراہی کس کو کہا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، آپ کا حکم نہ ماننے کو. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوں گے. سورۃ مائدہ میں آتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. لوگو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی کتنی وارننگ ہے اس میں. نمبر 1 اطیعوا اللہ، نمبر 2 اطیعوا الرسول، اور پھر واحذروا. واحذروا کا کیا معنی ہے؟ بچو. کس سے؟ نافرمانی سے، اور ڈرو اللہ کی غضب سے. لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ رسول پر تو پہنچانا ہے، نہ ماننے کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہوگی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اگر نہ مانو گے تو یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یعنی آپ نے پہنچا دیا، جو نہیں مانے گا وہ پوچھا جائے گا.
پھر سورۃ توبہ میں فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فإنما، تو یقیناً، علیہ، اس پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ ما حمل، جو آپ کو اٹھوایا گیا. کیا اٹھوایا گیا تھا آپ کو؟ رسالت، اور رسالت کو پہنچانے کی ذمہ داری. وعلیکم ما حملتم، اور تم پر ہے جو تم اٹھوائے گئے. ہم سب پر کیا ذمہ داری ہے؟ کہ آپ کی اطاعت کریں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کتنی بڑی بات ہے یہ. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گی. ہدایت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے ہدایت کا معیار؟ یا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صرف اللہ کی بات ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا. ان تطیعوہ، اور کوئی اگر کہے نہیں میں آپ کی نہیں مانتا اور میں حدیث نہیں مانتا، پھر ٹھیک ہے، وہ جدھر چاہے بھٹکے. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کی مانو گے تو ہدایت پاؤ گی. اس طرح ڈسپلن سکھایا، کیونکہ اگر یہ ڈسپلن نہ ہو تو ادب آداب اور مسلمانوں کے اندر جو اتنی زبردست تنظیم پیدا ہوئی تھی وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. رستم نے جب مسلمانوں کو با جماعت نماز پڑھتے دیکھا، تڑپ اٹھا، کہا کہ ان کو ادب آداب آ گئے. کیونکہ عرب نگلیکٹڈ لوگ تھے، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا کہ یہ جنگجو باہم لڑنے والے جن کے پاس نہ کوئی کلچر ہے، نہ سویلائزیشن ہے، نہ ان کی زمین میں کچھ اگتا ہے، نہ کچھ اور ان کے پاس ہے. ان پہ حملہ کر کے بھی کیا کرنا ہے، ان کی زمین لے کے بھی کیا کرنا ہے. کسی کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں تھی اس خطے میں. اسی لیے تو یہ آزاد رہے کسی کے بھی اور تسلط سے، دباؤ سے. آپ پڑھتے ہیں نا روم اور ایران کی باہم جنگیں، لیکن عربوں کے ساتھ بیرونی دنیا کی کوئی خاص جنگ ہی نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ قابل توجہ لوگ نہ تھے. یعنی دنیا کے گویا سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے یا نگلیکٹڈ. جب اس قوم نے ادب آداب سیکھ لیے تو یہ ناقابل تسخیر ہو گئے. جو دروازہ انہوں نے کھولا اسے فتح کرتے چلے گئے. فتح کا مطلب بھی کھولنا ہی ہوتا ہے. یہ سب کچھ کیسے پیدا ہو؟ کس نے تربیت کی تھی ان کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تربیت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بات مانی جائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آرمی کے اندر لوگ کس قدر ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ اور روح کیا ہے؟ اطاعت. کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہوگی، ایک ساتھ قدم اٹھتے ہیں اور ایک ساتھ نیچے رکھے جاتے ہیں. اگر ہر شخص اپنی مرضی کرے تو یہ ڈسپلن نظر آ سکتا ہے؟ نہیں. اور یہ اتنا زبردست قسم کا ڈسپلن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اطاعت آتی، اتباع آتی. اسی لیے پھر آرمی یعنی وہ فوج اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ جس کے اندر باہم اتحاد بھی ہو. اور وہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ اطاعت امیر، کہ اس کی ماننی. اگر اس کی نہ مانی جائے اور ہر ایک اپنی مرضی کرنے لگے تو کوئی بھی فوج جنگ جیت نہیں سکتی. دنیاوی اعتبار سے بھی کسی گروہ کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ کہ اس کے اندر ڈسپلن کتنا ہے. اور ڈسپلن کب آتا ہے؟ جب بڑے کی بات مانی جائے. تو اسی لیے فرمائے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمہ تو کھلم کھلا بات پہنچانا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی سزا جہنم اور رسوا کن عذاب ہے. جہاں پیچھے بتایا گیا تھا کہ فرما برداری جنات تجری من تحتها الانہار کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کی اطاعت، وہاں آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولہ یعذبہ عذابا علیما. جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جس دن ظالم، یہاں ظالم کون ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر نہ چلے، آپ کا ساتھ نہ دے. وہ قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، حسرت سے، ندامت سے، غصے سے خود کو سزا دے گا اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا، آپ کے رستے پہ چلتا. اور ہیلے بہانے کرنے والوں کے لیے بھی وارننگ دی گئی ہے. ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا باعث ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھ بیٹھو. یعنی جب آپ بلائیں کسی کام کے لیے تو اس کو ایسے نہ سمجھو جیسے کوئی تم میں سے عام شخص ایک دوسرے کو بلا رہا ہے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو آپ کے بلانے پر آنے کی بجائے ادھر ادھر سے سٹک جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. یعنی آپ کی نافرمانی کرنے والے کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. تو آپ کی اطاعت سے جی چرانا، آپ سے منہ موڑنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں. میرے خیال ہے کچھ سوالوں کے جواب ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل قرآن ہی کو ماننا ہے اور یہی اطاعت رسول ہے. اس کے لیے آپ کی عملی زندگی کا اتباع ضروری نہیں. اس کے لیے تو سمپل یہ بات ہے نا، جیسے قرآن نے کہا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، لیکن طریقہ کیا ہوگا، اوقات کیا ہوں گے، اس میں تو ایک وسیع تر اوقات دے دیے گئے. پھر اسی طرح رکوع کس طرح ہوگا، سجدہ کس طرح ہوگا. زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں بھی نصاب نہیں بتایا گیا کہ سونے پہ کتنی ہے، چاندی پہ کتنا ہے، بکریوں پہ کتنا ہے، اونٹ پہ کتنا ہے، گائے پہ کتنا ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا. تو اگر آپ کسی بھی چیز کی زکوٰۃ دینے لگیں گے تو کہاں سے دیں گے. حج کا حکم ہے لیکن طریقہ تو نہیں لکھا قرآن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے لو. جی یہ آیت ذرا آپ کو یاد نکالیے اس کو. النحل وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہاں بھی کہا گیا کہ علم والوں سے پوچھ لیجئے، اور بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر. الیک سے مراد کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے آپ کی طرف ذکر بھیجا. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. کیوں بھیجا؟ آپ کی طرف کیوں بھیجا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں کیوں نہیں لکھ کے بھیج دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ہاتھ میں لکیریں ڈال سکتے تھے تو کیا عربی کی عبارت لکھ کے یا ہماری ہی مدر ٹنگ میں لکھ کے نہیں بھیج سکتے تھے کہ کیا کیا ہے، کیا کیا حکم ہے؟ چند لکیریں ڈال دیتے. مشکل تھا؟ ہر ایک کے ہاتھوں میں لکھا ہوتا. لیکن نہیں اس طرح لکھ کے بھیجا. کس کو بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس لیے بھیجا؟ لتبینا، تاکہ تم بیان کرو، تم واضح کرو، تم تشریح کرو، تم کر کے دکھاؤ، تم کھول کے بتاؤ. تبینا بیان کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا. بین کھول کے بتانا. للناس لوگوں کو، کیا؟ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، جو ان کو دیا گیا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیے یہاں ایک عجیب سی بات، انزلنا الیک الذکر اور ما نزل الیہم. آپ کی طرف بھی اتارا گیا ہے اور ہماری طرف بھی بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن صرف آپ کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو کتاب ہمارے لیے ہے وہ پہلے ساری آپ کو ایک طرح سے دے دی گئی. انزلہ اور نزلہ کا آپ فرق دیکھ لیجئے. اگرچہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو سارا علم آپ کو دیا گیا، آپ کا کیا کام ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اب آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر دیں.
ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. لیکن آپ کیا کریں گے؟ ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتائیں گے، جیسے کوئی بھی استاد اپنے شاگردوں کو کوئی بھی مسئلہ کھول کے بتاتا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں پھر آگے مزید. آپ نے بتا دیا، اور آج ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں کس لیے؟ غور و فکر کے لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا حکم دیے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور آیت آپ کو اس کانٹیکسٹ میں سنت کی اہمیت کے آپ کو یاد آئی ہو، پڑھی ہو آپ نے؟ سورۃ نساء آیت 14، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا. اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ جو واو بیچ میں آ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ دونوں کو ایک یا دو؟ زید اور بکر گیا، دو الگ الگ چیزیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ جی، زید اور بکر اسکول گئے، ایک گیا کہ دو گئے؟ کیوں؟ واو نے کیا کیا دونوں کو؟ اچھا، اگر یہ جملہ یوں لکھا جائے زید بکر اسکول گیا، ایک لگتا ہے نا پھر. کیوں؟ اس لیے کہ کئی لوگوں کا نام اکٹھا ہوتا ہے. یہ مثال نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، یہ اسی سوال کے ریفرنس میں ہے جو ابھی پہلے آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت دراصل قرآن ہی کو ماننا ہے. تو جب یہ آیت آ رہی ہے مَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یہ دو الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ الگ الگ ہیں. اللہ کی بات تو ایک اجمالی حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس پر پریکٹیکلی جو آپ نے کر کے بتایا. میرے پاس بہت دن کا ایک خط آیا ہوا، تو کل میں پھر اس کو پڑھ رہی تھی. وہ ابھی ہوتا تو میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خدا اور رسول ایک ہی چیز ہے اصل میں، اور شرک وہ کر رہے ہیں جو ان کو الگ بتاتے ہیں. اتنی عجیب و غریب باتیں. تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ، ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود غیب کے پردے میں ہے، ہم کو تو نظر نہیں آتے. اس کا حکم ایک ایبسٹریکٹ شکل میں تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا گیا، پھر ہم سے کہا گیا کہ آپ کا اتباع کریں. تو اگر یہ سب ضروری نہیں تھا اور اللہ ہی کی اطاعت کافی تھی تو رسول بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو وہ کیا چیز ہے پھر؟ ما آتاکم الرسول، کیا اس سے مراد صرف یہ کہ قرآن ہے؟ کیونکہ میری بھی ایک دفعہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن، جو رسول تم کو دیں لے لو، یعنی قرآن لے لو، کچھ اور تو نہیں، یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں. سورۃ الاعراف 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ کام کس نے کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ یعنی آپ کے پاس آیا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اولئک هم المفلحون. اس کے بعد اگلی آیت بھی ریلیونٹ ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور کیا کرو؟ واتبعوہ لعلکم تہتدون. سورۃ توبہ 63، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. 71 اسی سورت کی، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان قریب رحم فرمائے گا. سورۃ انفال 46، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ النساء 42۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس روز چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ٹھیک ہے۔ آیت 66 سورۃ الاحزاب، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جیسے کباب تلتے ہیں نا تو ایک طرف سے ریڈ ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف کچا ہوتا ہے، ادھر سے پھر واپس پلٹاتے ہیں، تو اس کو تقلب کہتے ہیں، الٹ پلٹ کرنا۔ کچھ لوگوں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔ اس وقت حسرت کریں گے اور اپنے آپ کو کوسیں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کرتے رہے۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمارا راستہ گم کر دیا، ہم کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ کتنی زبردست تصویر ہے نا ہمارے معاشرے کی ان دو آیتوں میں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر صرف بڑوں کی باتیں، جن کو ہم بڑا سمجھے ہوئے ہیں، ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ آل عمران 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معلم ہیں آپ نے تعلیم دی ہے۔ اگر آپ ہی کو بیچ میں سے نکال دیں گے اور آپ ہی کی بات نہیں مانیں گے تو علم کیسے پائیں گے؟ آپ دیکھیے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کا حکم نہیں ٹالوں گا، آپ کی بات مانوں گا۔ تو ایک طالب علم اگر استاد کی بات ہی نہیں مانتا، اطاعت ہی نہیں کرتا، تو وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے آپ کی اطاعت ہی نہیں کرنی، آپ تو معلم ہیں، اگر ہم ہی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم کو کیا حاصل ہوگا؟ ہم کس دین پہ چلیں گے؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، بات تو یہی ختم ہو جاتی۔ جب اتباع ہی نہیں کرنا تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی درست نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں مانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔